السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ پر قربانی واجب ہے؟ آئیے فیصلہ کرتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ اس کو سن کر پھر ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ قربانی ہم پر واجب ہے یا نہیں۔ اگر واجب ہے تو آپ بہت ہی شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ قربانی کے فریضے کو انجام دیں۔ قربانی اگر آپ پر واجب نہیں ہے تو عزم اور ارادہ کریں، اور ہو سکے تو نفل قربانی کرنے کا اہتمام بھی کریں۔ قربانی 5 شرطوں سے واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ غیر مسلم پر قربانی نہیں ہے، غیر ایمان والے پر قربانی واجب نہیں ہوتی، مسلمان ہی پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ نمبر 2، مقیم ہونا۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں، اپنے گھر پر ہونا مقیم کہتے ہیں، جو اپنے گھر میں ہو، اور اس پر قربانی واجب ہے۔ اب مسافر کوئی شخص ہے تو مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 3، بالغ ہونا۔ پتہ چلا نابالغ کے پاس کتنا ہی مال ہو، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، عاقل ہونا۔ عاقل عقل مند ہونا۔ مجنون، پاگل، دیوانے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر قربانی کے دنوں میں وہ پاگل صحیح ہو گیا، مجنون کا جنون جاتا رہا، اس کو بالکل فائدہ ہو گیا، تو قربانی اس پر واجب ہے۔ نمبر 5، مالداری۔ مالدار پر، غریب پر قربانی واجب نہیں ہے، مالدار پر قربانی واجب ہے، یعنی صاحب نصاب ہونا۔ مالدار صاحب نصاب کیسے کہتے ہیں، اس کی تفصیل ابھی بیان کریں گے، لیکن یہ سمجھ لیجیے 5ویں شرط یہ کہ مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، اس پہ قربانی واجب ہے۔ مسکین پر، غریب پر، محتاج پر قربانی واجب نہیں۔ البتہ یہ سمجھا جائے کہ یہ 5 شرطوں میں سے کوئی بھی شرط نہیں پائی جائے گی تو قربانی واجب نہیں۔ ایک ساتھ 5 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ مسلمان ہو، مقیم ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، صاحب نصاب، مالدار ہو۔ جس شخص کی ملکیت میں قربانی کے 3 دن 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کی شام سورج ڈوبنے سے ذرا پہلے تک 7.5 تولہ سونا، جو تقریباً 87 گرام 479 گرام بیٹھتا ہے، 52.5 تولہ چاندی، جو تقریباً موجودہ وزن کے اعتبار سے 612.35 ملی گرام چاندی۔ نمبر 3، نقدی، اور نمبر 4، مال تجارت، نمبر 5، ضرورت سے زائد سامان۔ ان 5 میں سے کیا 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، نقدی کیش، مال تجارت بزنس کا مال، یا ضرورت سے زائد سامان، یہ 5، ان 5 میں سے کوئی ایک، یا ان 5 کا مجموعہ، یا ان میں سے بعض کا مجموعہ، مثلا چاندی اور نقدی، یا نقدی اور ضرورت سے زائد سامان وغیرہ وغیرہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو قربانی واجب ہے۔ عموماً یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بعض اہل علم بھی اس کا شکار ہے، جب تک سونا 7.5 تولہ اور چاندی 52.5 تولہ نہ ہو، اس پر کسی مال میں نہ زکوٰۃ فرض ہے نہ قربانی واجب ہے۔ حالانکہ وزن کا اعتبار اس صورت میں ہے جب کسی کی ملکیت میں صرف سونا یا صرف چاندی ہو، نقدی 1 پیسہ بھی نہ ہو، مال تجارت ذرا سا بھی نہ ہو، اور ضرورت سے زائد سامان کچھ بھی نہ ہو۔ اگر 2 یا زیادہ قسم کے مال ہوں تو ہر ایک کا علیحدہ نصاب پورا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں سب کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر سب کی قیمت کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد ہو جائے تو قربانی واجب ہے، اور اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، صدقۃ الفطر بھی ہے۔ مثلا اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 150 روپے کیش ہے تو دونوں کی ملکیت کو دیکھا جائے۔ 1 تولہ سونے کی قیمت اگر اس وقت 58,000 روپے ہے
اور 100 روپے اور 58,100 روپے ہو گئے اس کے پاس۔ تو اب دیکھا کہ چاندی کتنے کی آ رہی ہے، چاندی 70,000 روپے چل رہی ہے، 52.5 تولہ چاندی کتنے کی ہوگی، تقریباً جو ہے 35,000 کی ہو گئی، اور اس کے پاس کتنے ہیں، 58,100 روپے ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ شخص جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نہیں بلکہ اس سے زائد کا مالک ہے، تو زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی تینوں اس پر واجب ہے۔ چنانچہ خواتین ماں بہنوں کے پاس کئی تولے سونا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ نقدی بھی ضرور ہوتی ہے، کیش بھی ہوتا ہے، 150، 1000، 2000 روپے بھی ہوتے ہیں، ضرورت سے زائد سامان کے ڈھیر ہوتے ہیں، مگر نہ وہ زکوٰۃ ادا کرتی ہیں نہ قربانی کرتی ہیں۔ اس کی بہت ضرورت ہے کہ اسلامی مائیں بہنیں اس کو سیکھیں مسئلے کو، اور اپنے استعمالی زیورات ہیں ان میں سونا بھی ہوتا ہے، چاندی بھی ہوتی ہے، کیش بھی ہوتا ہے، سب کی حساب لگا کر سال میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اہتمام کریں، اور قربانی کا اور صدقہ فطر کا، یہ سب کا اہتمام کریں، ورنہ اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ ضرورت اصلیہ سے مراد وہ ضرورتیں جو جان یا آبرو عزت سے متعلق، یعنی اس کے پورا نہ ہونے سے جان یا عزت اور آبرو کے جانے کا اندیشہ ہو، مثلا کھانا پینا، پہننے کے کپڑے، رہنے کا مکان، یا کوئی کاریگر ہے یا کوئی پیشہ جانتا ہے، اس پیشے کے جو اوزار ہے، ضرورت اصلیہ میں یہ داخل ہے۔ البتہ اگر کسی شخص نے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کا خرچہ اور سال بھر کا غلے کی شکل میں آٹے، چاول وغیرہ کی خرید رکھا ہو، تو سال بھر تک کے گزارے کا یہ سامان ضرورت اصلیہ میں داخل ہے، لہذا نصاب میں یہ سال بھر کا جو غلہ لے کے پہلے سے رکھ لیا ہے اس کی قیمت نصاب میں شامل نہیں کریں گے، جبکہ نقدی حاجت اصلیہ میں داخل نہیں۔ کیش کتنا ہی ہو آپ کے پاس ہے، اکاؤنٹ میں کسی کو ادھار دے رکھا ہے، کسی کو امانتاً دے رکھا ہے، آپ کی لاٹری ڈلی ہوئی ہے، کمیٹی ڈلی ہوئی ہے، پتی ڈلی ہوئی ہے، وہ سب کیش جو ہے نصاب میں شامل ہوگی، چاہے اسے آپ اپنے خرچے کے لیے رکھا ہو یا کسی دوسرے مقصد کے لیے، مثلا شادی کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے رکھا ہو، تب بھی اس کو جو ہے نصاب میں شامل کریں گے۔ اسی طریقے سے مسئلہ سمجھیے گا، گھر میں VCR ہے، ٹی وی ہے، استعمال کیا ہوا ہو، ضرورت سے زائد فرنیچر ہے، اور وہ چیزیں جو گھروں میں رکھی ہوتی ہیں سال میں ایک مرتبہ بھی ان کے استعمال کی اور یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یہ سب جو ہے ضرورت سے زائد سامان کے انڈر میں آتے ہیں، لہذا ان کی قیمت بھی حساب میں لگائی جائے گی۔ مسئلہ اس سلسلے میں یہ بھی سمجھا جائے، اگر کسی کے پاس ایک سے زائد مکان تو زائد مکان کی قیمت نصاب کے برابر یا اس سے زائد ہونے کی وجہ سے ایک حصہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس ایک ہی مکان ہے لیکن اس میں وہ خود نہیں رہتا ہے بلکہ کرائے پر دے رکھا ہے اور وہ خود کرائے کے گھر میں رہتا ہے، تو اس پر ایک حصہ قربانی واجب ہے، کیونکہ یہ مکان فی الحال اس کی حاجت اصلیہ ضرورت سے زائد ہے۔ اسی طریقے سے اپنا گھر چاہے کرائے پر کسی کو دیا ہو یا بغیر کرائے کے یوں ہی کسی کو استعمال کے لیے دے دیا ہو، یا وہ خالی پڑا ہوا ہو اور خود دوسرے مکان میں کرائے پر رہتا ہو، تو ہر ایک صورت میں قربانی میں اس مکان کی قیمت کا اعتبار ہوگا، کیونکہ یہ مکان پریزنٹ میں فی الحال حاجت اصلیہ یعنی ضرورت سے زائد ہے۔ اسی طرح چاندی کی قیمت میں چونکہ قربانی واجب ہونے کے دن کا اعتبار ہے، اور چاندی کی قیمت بھی بدلتی رہتی ہے، سونا چاندی مارکیٹ میں اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، اس لیے جن حضرات کو اپنے بارے میں صاحب نصاب ہونے نہ ہونے میں شک ہے، تردد ہے، ڈاؤٹ ہے، تو وہ 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام 35 ملی گرام چاندی کی قیمت سناروں سے معلوم کر لیں۔ ہم جو ہے ہماری معلومات کے اعتبار سے موجودہ زمانے میں
یا اس وقت جو ہے 70,000 روپے کلو چاندی چل رہی ہے تو 35 یا 38,000 روپے کی 52.5 تولہ چاندی ہوگی۔ اسی طریقے سے مسئلہ یہ ہے کہ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر کا سربراہ، گھر کا بڑا مین قربانی کر لے تو اسے سب گھر والوں کی طرف سے کافی سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ سربراہ، گھر کا مین آدمی، گھر کا مین جو ہے پرسن، مین بندہ کے علاوہ گھر کا کوئی اور فرد یا افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں، نصاب کے مالک ہوتے ہیں، بیوی پر، بچی پر، بیٹے کا الگ اکاؤنٹ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ان پر الگ سے قربانی واجب ہے۔ اس صورت میں گھر کے سربراہ اور مین کی قربانی کو سب گھر والوں کی طرف سے کافی سمجھنا ایسا ہے جیسا کہ گھر کے بڑا اگر نماز پڑھ لے تو اس نماز کو سب گھر والوں کی طرف سے کافی سمجھا جائے۔ حالانکہ کوئی بھی نہیں سمجھتا ہے، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ سب کی طرف سے ادا ہو گئی۔ تو قربانی میں یہ جو ہے سوچ کہاں سے آ گئی؟ اس لیے یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ گھر میں ایک بڑا بندہ ہے، مین ہے، سربراہ ہے، گھر کو چلاتا ہے، اس کے نام کی تو قربانی واجب ہے اگر اس کے پاس پیسہ ہے۔ لیکن گھر میں اور دوسرے افراد ہیں، ان افراد کے پاس الگ سے بینک بیلنس ہے، ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہے، انہوں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے، یا گھر کی بچیوں کے پاس یا گھر کی خواتین کے پاس زیورات ہے، سونے کا، چاندی کا، اور وہ نصاب کے بقدر ہے، تو ایسی صورت میں گھر کے مین آدمی کی طرف سے قربانی کر دینے کو یہ سمجھنا سب کی طرف سے ادا ہو گیا، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ سب کی طرف سے الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ یہ مسئلہ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے 4 لڑکے باپ کے ساتھ کماتے ہیں اور خوب کماتے ہیں، گھر میں بھی سب کچھ ہے، جو حویلیاں ہیں، جائیداد، زمین، مال، سونا چاندی، بیویاں، بچے وغیرہ، اور سب مشترک رہتے، سب جوائنٹ فیملی میں رہتے، ایک جگہ کھانا پینا اور دیگر اخراجات ہیں۔ باپ نے بیٹوں کو جو ہے ان کی مرضی خرچ کرنے کا اختیار بھی دے رکھا ہے، بزنس میں بیٹھتے ہیں، باپ کے ساتھ ہیں، تو باپ نے ان کو اپنی مرضی کے مالک بنا دیا ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں میں ان پیسوں سے خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر سب نصاب کے مالک ہیں تو ہر ایک پر ایک ایک قربانی، چھوٹا جانور تو ایک ایک قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر بڑے جانور میں کر رہے ہیں تو بڑے جانور میں ایک ایک حصہ قربانی کرنا واجب ہے، ایک باپ کی طرف سے اور 4 لڑکوں کی طرف سے، اور اگر بیویاں بھی ان کی صاحب نصاب ہے، ان کے پاس بھی اتنا مال زیورات کی شکل میں یا کیش کی شکل میں موجود ہے، تو ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ چھوٹے جانور کریں تو ایک بکرا یا بکری، اور اگر بڑے جانور میں قربانی حصہ لے تو ایک حصہ قربانی کا الگ الگ سب پر واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر 4 بھائی مشترک ہیں، پارٹنر ہیں، اور سب نصاب کے مالک ہیں، باپ کے مرنے کے بعد ترکہ کو تقسیم کر کے الگ نہیں ہوئے، مشترک ہی جوائنٹ ہی کماتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، ان 4 بھائیوں پر بھی نصاب کے مالک ہونے کی وجہ سے الگ الگ ایک ایک حصہ قربانی واجب ہوگی، سب کی طرف سے ایک قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، جو زکوٰۃ دے وہی قربانی کرے، جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اسی پر قربانی واجب ہوتی ہے، اور جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہوتی۔ تو ان کا یہ خیال بالکل بھی صحیح نہیں ہے، بالکل بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے نصاب اور قربانی کے نصاب میں 2 بنیادی فرق ہیں، سمجھ لیجئے گا، 2 بنیادی فرق۔ پہلا فرق یہ ہے کہ ضرورت سے زائد وہ سامان جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے لیکن اس مال میں تجارت کی نیت نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن قربانی واجب ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا اس وقت فرض ہوتا ہے جب نصاب پر چاند کے اعتبار سے 12 مہینے گزر جائیں، اور قربانی واجب ہونے کے لیے قربانی کی تاریخ آنے سے پہلے 24 گھنٹے گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس
ایک آدھ دن پہلے ہی ایسا مال آیا جس کے ہونے سے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے تو اس پر کل کو قربانی واجب ہوگی۔ لہذا اب یہ کہنا تو درست ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی واجب ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں۔ اب جو ہے آپ یہ سمجھ لیجیے گا کہ قربانی کا نصاب سمجھنا ہے، اس کی 8 شکلیں۔ ایک شکل تو یہ صرف 7.5 تولہ سونا، اگر سونا ہے تو صرف 7.5 تولہ سونا، اور چاندی ہے تو صرف 52.5 تولہ چاندی ہو مکمل، اور تیسری 52.5 تولہ چاندی کے بقدر کیش ہو۔ چوتھی شکل یہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بزنس کا سامان رکھا ہو، کیش تو نہ ہو، سامان وغیرہ رکھا ہو۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ضرورت سے زائد سامان ہو۔ چھٹی صورت یہ کہ ان پانچوں کا مجموعہ، ان پانچوں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر قیمت بیٹھ جائے۔ ساتویں صورت یہ کہ ان میں سے بعض کا مجموعہ، یعنی بعض چیزوں کو اگر کلیکشن کیا جائے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو۔ آٹھویں صورت یہ قربانی واجب ہونے کے لیے قربانی کے نصاب پر سال گزرنا فرض نہیں۔ یہ تو قربانی ہے 8۔ اور اب آئیے گا اس کے ہی بالمقابل زکوٰۃ کو رکھیے گا۔ زکوٰۃ کے لیے کیا؟ صرف 7.5 تولہ سونا، صرف 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نقد ہو، کیش ہو۔ اسی طریقے سے چوتھی شکل یہ کہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال تجارت ہو۔ اگر ضرورت سے زائد سامان کتنا بھی ہو، کتنے ہی رقم کا ہو، اور اگر وہ تجارت کا نہیں ہے، بس ضرورت سے زائد گھر میں پڑا ہوا ہے، تو اس کو مال کو زکوٰۃ کے نصاب میں نہیں جوڑیں گے۔ اسی طریقے سے چاروں مجموعہ یعنی 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر کیش یا مال تجارت، ان چاروں کا مجموعہ اگر تھوڑا تھوڑا ہے چاروں میں سے، تو یعنی کہ نہ تو 7.5 تولہ سونا ہے، نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر کیش ہے، نہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر تجارت اور بزنس کا سامان ہے، بلکہ ان سب کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی بیٹھ رہا ہے، یا ان میں سے بعض کا مجموعہ جو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر، تو زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے زکوٰۃ کے نصاب پر سال گزرنا شرط ہے۔ یہ آپ نے سمجھ لیا۔ تو اب سمجھیے گا قربانی صرف اپنی طرف سے واجب ہے، اپنی اولاد یا بیوی یا والدین کی طرف سے کرنا کمپلسری، لازم اور ضروری نہیں ہے۔ یہ سب اگر صاحب نصاب ہے، بیوی بھی صاحب نصاب، اولاد بھی صاحب نصاب، والدین بھی صاحب نصاب ہیں، تو اپنی اپنی قربانی خود ان پر واجب ہے۔ البتہ بیوی کی اجازت سے اگر شوہر کرنا چاہے یا بچوں کی طرف سے والد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے 12واں مسئلہ اور سمجھ لیے گا کہ نابالغ کی طرف سے کسی حال میں قربانی کرنا لازم نہیں ہے، چاہے اس کے پاس پیسے کتنے ہی ہوں، اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو، اس کی نابالغ بچے کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مسئلے کی روح سے کسی پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے جانور بکرا یا بکری خرید لی، تو اب اس کی قربانی اس پر واجب ہو گئی۔ اسی طریقے سے اگر حاجی مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اگر مسافر حاجی اپنی خوشی سے قربانی کرے گا تو ثواب ملے گا۔ اگر حاجی مقیم ہے اور اس کے پاس حج کے خرچے کے علاوہ نصاب کے برابر یا زائد رقم موجود ہے تو اس پر قربانی کرنا لازم اور واجب ہوگا۔ مثلا اگر کوئی شخص 8 ذی الحجہ سے 15 دن پہلے مکہ مکرمہ پہنچ گیا تو وہ مقیم ہے، اور اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، جسے وہ وہاں بھی ادا کر سکتا ہے اور اپنے وطن اور ملک میں کسی کو وکیل بنا کر بھی ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر 8 ذی الحجہ سے پہلے، 8 ذی الحجہ سے 14 دن پہلے یا اس سے بھی کم دن پہلے مکہ مکرمہ پہنچا تو وہ مسافر ہے، اس پر قربانی واجب نہیں۔ بہرحال تو ہے قربانی جو ہے، ایک ہوتا ہے حج
دو حج تمتع ہوتا ہے، حج قران ہوتا ہے. تو حج تمتع اور حج قران کرنے والے پر بطور شکر الگ قربانی واجب ہوتی ہے، جس کا وہی کرنا ضروری ہوتا ہے. لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حاجیوں پہ تو قربانی انہوں نے وہاں کر دی، ارے وہ حج کا کر رہے ہیں، الگ سے قربانی کی الگ سے فریضہ ان کا وجوب باقی رہ جاتا ہے. اگر ملازم، نوکر، سروینٹ نصاب کا مالک ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. سرکاری اور غیر سرکاری دونوں قسم کے ملازمین کا حکم ایک ہے. اگر ملازم سروس مین جو ہے نصاب کا مالک نہیں، جو تنخواہ ملتی ہے وہ ماہانہ خرچ ہو جاتی ہے یا ماہانہ کچھ بچت ہو جاتی ہے، لیکن بچی ہوئی رقم کی مقدار نصاب کے برابر نہیں ہے بلکہ اس سے کم ہے، تو اس پر زکوٰۃ اور قربانی واجب نہیں. اور اگر عورت کا حق مہر معجل ہے یعنی نقد ہے اور شوہر بھی مالدار ہے اور وہ نصاب کے برابر یا زیادہ ہے اس کا وہ مہر، تو اس کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی اور اس عورت پر ایک حصہ قربانی کرنا لازم ہوگا. کسی کے پاس قربانی کا نصاب موجود ہے لیکن اس پر قرضہ بھی ہے، قرضہ ادا کرنے کے بعد اتنی مالیت بچ جاتی ہے جو نصاب کے بقدر ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے. اور اگر بقدر نصاب قرضہ ادا کرنے کے بعد نہیں بچتی ہے تو قربانی اس پر واجب نہیں ہے. جو حضرات قربانی کرنا چاہیں گے، کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو بہت اچھا ہے کہ ان کو کرنا چاہیے. لیکن جو حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ قربانی واجب نہ ہونے کا فیصلہ خود کر لیتے ہیں، تو یہ غلط ہے. بجائے اس کے اپنی مالی صورتحال کو کسی اپنے علاقے کے امام، مفتی، مستند جید عالم دین کو بتا کر اپنے متعلق قربانی واجب ہونے نہ ہونے کا حکم ضرور معلوم کر لیں. اگر ہماری ویڈیو سے سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے بھی آپ اپنی مالی پوزیشن اور حالت کو بتا کر فون پر جو ہے ہم سے معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ پر قربانی واجب ہے یا نہیں.